جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ ختم نبوت کے نام پر لڑی جانے والی جنگ تھی اور اس میں 200 سے زیادہ حافظ عالم صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت فاروق اعظم، یہ دور صدیق اکبر تھا، حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، کہیں قرآن کریم سے ہم محروم نہ ہو جائیں، تو آپ ایسا کریں قرآن کریم کو کتابی صورت میں ایک جگہ اکٹھا کر دیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید کتابی صورت میں ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سارے فائدے والی چیزیں ہیں۔ یہ صدیق اکبر سے جب یہ بات ہوئی ان کی، تو صدیق اکبر کہنے لگے عمر، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں؟ آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کبھی جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں، وہ ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو جب صدیق اکبر نے یہ بات کہی تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگرچہ رسول اللہ نے یہ نہیں کیا لیکن اس میں خیر ہے، اس میں امت کا فائدہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بات ٹھیک ہے تمہاری۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا، یہ بڑے پکے حافظ تھے۔ حضرت زید بن ثابت سے فرمایا آپ ایسا کریں قرآن کریم کو کتابی صورت میں ایک جگہ پہ اکٹھا کریں۔ آپ کو ویسے قرآن مجید آتا تو ہے لیکن پھر بھی ہر آیت کو لکھنے سے پہلے 2 صحابہ کی گواہی لیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت تک یہ آیت قرآن مجید کا حصہ تھی، حضور نے اس کی تلاوت کو منسوخ تو نہیں کیا، قرآن مجید سے نکالا تو نہیں تھا، تو 2 صحابہ سے کم از کم آپ نے گواہی لینی، پھر آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ حضرت زید کیا کہنے لگے؟ وہ کہتے جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں؟ صدیق اکبر کہنے لگے میں نے بھی یہی بات کہی تھی لیکن عمر نے مجھے کہا کہ اس میں خیر ہے، اس لیے میں یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ زید کہتے ہیں ہاں واقعی اس میں خیر تو ہے۔ تو حضرت زید نے پھر قرآن کریم کو لکھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے دور میں فاروق اعظم کے کہنے پر قرآن کریم 2 جلدوں میں اکٹھا ہوا، لکھا ہوا پہلے بھی تھا لیکن مختلف جگہوں پر، لیکن 2 جلدوں میں 30 پارے جو اس طرح اکٹھے ہمیں ملتے ہیں یہ پہلے نہیں تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہو گیا جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو لیکن ہو اچھا، شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو تو اس کے کرنے میں خیر ہوتی، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ فاروق اعظم کا دور آ گیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ دیکھا 4 بندے ادھر نوافل پڑھ رہے ہیں، 4 ادھر پڑھ رہے ہیں، 4 ادھر پڑھ رہے ہیں، 2 ادھر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ اس طرح مختلف ٹولیوں میں جگہ جگہ بکھر کے تراویح پڑھنے سے بہتر ہے ایک جگہ اکٹھے ہو کے پڑھ لیں۔ اب حضور کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن نماز تراویح پڑھائی ہے یا 3 دن سے زیادہ حضور نے جماعت نہیں کروائی تراویح کی۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسے ہی چلتا رہا، اپنی اپنی تراویح پڑھی جاتی تھی۔ فاروق اعظم کے دور میں بھی ابتداً ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے سب کو اکٹھا کیا اور بہت پیارا قرآن پڑھنے والے حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کو انہوں نے کہا کہ ابی بن کعب آپ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوں، 20 تراویحوں کی جماعت کروائیں اور سارا قرآن آپ نے اس میں پڑھانا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے 20 تراویحوں کی جماعت شروع کروا دی، سارے صحابہ پیچھے کھڑے۔ کنز العمال میں حدیث ہے، کثیر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ پھر اس طرح 20 تراویح کی جماعت حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں ہوئی، اور پہلی بار یہ کام ہوا کہ شروع سے لے کر آخر تک یعنی پورے رمضان شریف میں ایک قرآن کریم کی مکمل تلاوت ہوئی۔ اب فاروق اعظم کا مزاج دیکھیں، ان کی نظر کی وسعت دیکھیں۔ فاروق اعظم نے حافظوں کو یہ ٹاسک دے دیا کہ تم نے رمضان میں پورا قرآن سنانا ہے اور پیچھے کھڑے ہو کے حافظوں نے سننا ہے۔ یہ فاروق اعظم کی حکمت تھی کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے تمام حفاظ اپنی اپنی منزل یاد کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کو کتابی صورت میں اکٹھا کرنے والے فاروق اعظم، اور قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ رکھنے کی ترغیب دینے والے بھی فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم کی۔ وصال سے پہلے کا ظالم نے حملہ کیا تھا، زخمی ہو گئے تھے آپ، تو خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، تو آپ نے پیغام بھیجا، کسی سے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگنا۔
اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ جب آپ نے جام شہادت نوش کیا تو آپ سے پوچھا گیا، ام المومنین فرمانے لگیں وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو خود پر فوقیت دیتی ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور کے پہلو میں دفن ہوئے، اور ام المؤمنین اس کے بعد جب بھی حجرہ میں جاتی با پردہ ہو کر جاتی تھی۔ یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، پہلے حضور علیہ السلام وہاں پر جلوہ فروز ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں، پھر وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، وہ ان کے والد گرامی ہیں۔ تو کہتی پہلے میں جب جاتی تھی تو میں با پردہ ہو کر نہیں جاتی تھی، لیکن جب فاروق اعظم وہاں دفن ہوئے تو پھر میں با پردہ ہو کر جاتی تھی۔ یہ مزاج ہے مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔